ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ذکر صلی اللہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور موضوع جو ذیلی موضوع ہے ہمارا وہ نعت خوانی اور اس کے تقاضے ہیں۔ اچھا ابرار بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جیسے دیگر چیزوں کا کے حوالے سے نصاب مرتب کیا جاتا ہے، تو کیا نعت خوانی کا بھی کوئی نصاب ہونا چاہیے کہ اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ نعت کون سی پڑھنی ہے، کون سی طرز انتخاب کرنی ہے، کتنے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس قدر ادب اور محفل کا ادب، انتخاب کلام، یہ ساری چیزیں، کیا اس کا بھی کوئی نصاب مرتب کیا جانا ہے چاہیے، یا یہ جس کے ہاتھ میں پرچہ دے دیا آپ بیٹا نعت پڑھو، پڑھ دی اس نے، اگلے دن وہ نعت خواں بن گیا؟ کیا کہیں گے؟ جی رئیس بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر شعبے کی ایک ترتیب ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو یقیناً ہمارے درمیان علماء کرام ہماری اصلاح کے لیے ہیں اور وقتاً فوقتاً اصلاح بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اور تمام یہ گفتگو کے ارے نعت خواں گردانتے کہاں علماء کہتے ہیں بھائی تقریر ہے تو ہم نعت نہیں پڑھیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ تقریریں کرا لیں پہلے۔ بات یہ ہے کہ جس اصلاح کی دیکھیے ہر وقت ضرورت ہے، ہر دور میں ضرورت ہے، تو پہلے اس انداز میں کہ چلیں لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں، اب ان کی اصلاح ہو جائے تو وہ لوگ ان کی اخلاق سے، تو یقیناً ان کو ہمیں اسی ماحول میں ان کو دینا پڑے گا کہ بھئی آپ اگر کلام کا انتخاب کرتے ہیں تو کیسا کلام ہونا چاہیے، اگر آپ ترنم ہے، دیکھیے اچھے اور برے کی تمیز تو پھر کرنی پڑے گی، ان کو جب بتایا جائے گا کہ بھئی ترنم نعت کا اپنا کیا معیار ہے اور آپ نے کس انداز میں پڑھنا ہے۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ آداب نعت میں، نعت خوانی میں جو ہمارے کچھ نہیں باڈی ریفلیکسز جو ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ، ہم یہ سوچیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ثنا و توصیف کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی ہاتھ اٹھانا یا ہمارے جو لب کشائی ہے کہیں اس تکریم کو متاثر تو نہیں کر رہی ہے، یعنی عجز و نیاز اس ثناخوانی میں ہمیں قائم رکھنی ہے، اور اس انداز میں کہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ جب تک ہمارا دل خود نعت پڑھنے کے لیے مائل اور نرم نہ ہوا تو ہمارے یہ تاثر جو ہمارے اپنے اندر کا ہے وہ کیسے منتقل ہوگا سامعین میں؟ تو یقیناً ہمیں سب سے پہلے اس محبت کو اپنے دل میں جاگزی کرنا ہے، پھر دیگر مکارم ہیں کہ کلام کا انتخاب، ترنم کا انتخاب، پھر آپ کا وضع خطا، لباس، یہ تمام چیز، یعنی وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جتنا ادب اختیار کیا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحیح فرمایا۔ اس انداز میں یقیناً جو ہے اس میں چاہوں گا بھی کہ بڑے بڑے دانشور ہیں اور بڑے بڑے نعت کے حوالے سے کام لوگ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ اس پہ لکھا ہے، لیکن کیونکہ مطالعے کی کمی ہے اور اس کو ضرور ثناخواں پڑھیں اور اپنی تربیت کریں۔ بہت اچھی بات۔ ابرار بھائی سے نعت بھی سنیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں فیصل بھائی کچھ میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تحت میں دو شعر پیش کر دیں، بالکل اپنے پیغام کے طور پر بالکل پیش کرتا ہوں کہ گنبد خضرا رہے ہر دم نظر کے سامنے، گنبد خضرا رہے ہر دم نظر کے سامنے، میں صدا بن جاؤں باب اثر کے سامنے، اور یہ نوید جاں فضا بھی سن کے تھراتا ہوں میں، پیغام میرا پہنچ جائے، یہ نوید جاں فضا بھی سن کے تھراتا ہوں میں، پیش ہونا ہے مجھے خیر البشر کے سامنے، پیش ہونا ہے مجھے خیر البشر کے سامنے۔ ناظرین محترم، آج بات ہوئی نعت خوانی اور اس کے تقاضے، بہت عمدہ کلام فرمایا ہمارے علامہ صاحب نے بھی اور ابرار بھائی نے بھی۔ میں شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ محمد ابرار حسین صاحب، ہم منتظم اعلیٰ مسرور کیفی نعت اکیڈمی ماشاءاللہ تشریف لائے، محمد فیصل حسن نقشبندی تشریف لائے، سینئر ثناخواں ہیں۔ ابرار بھائی سے ہم نعت سنیں گے، کلام سنیں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائے،
بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ اللہ کے گھر سے رسائی تیرے در تک، اللہ کے گھر سے رسائی تیرے در تک، اللہ کے گھر تک ہے رسائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ حوروں نے اجلان نے ملائک نے بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجلان بشر نے، کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، خوبصورت کہ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی